السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر پریشانیاں اور مصائب آنے کے دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان فرض و واجبات میں کمی کوتاہیاں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں مختلف مصائب اور امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ وَمَا أَصْحَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ اس آیت میں واضح فرمایا کہ مصائب کا آنا تو تمہارے ہی برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ چند ہی برائیوں کا بدلہ ہوتا ہے، کیونکہ جن برے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے معافی کا قلم پیرا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر اللہ ہر ایک گناہ پر ہمیں پکڑتا تو زمین پر کسی کا نام و نشان ہی نہ رہتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے حساب سے ہمارا مواخذہ کرنے لگے تو ہمارا جینے کا حق بھی باقی نہ رہے۔ مصائب اور پریشانیوں کے آنے کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ انسان جب مصائب و تکالیف کا شکار ہو جاتا ہے تو تمام اسباب و وسائل بروئے کار لاتا ہے، لیکن ہمیں جو چیز پہلے اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے تو وہ ہم سب سے آخر میں ہی کرتے ہیں۔ جو بندہ پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتا ہے تو یقیناً اللہ ہر پریشانی دور کرتا ہے۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ایک دو بار دعا مانگ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دعا کرنے سے مت اکتایا کرو، کیونکہ دعا کرنے سے کوئی ہلاک تو نہیں ہو جاتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتے، خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور جب پریشانی آ جاتی ہے تو پھر دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ مصیبت اور تکلیف کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے ایام میں بھی اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے دنوں میں بلانا نہیں چاہیے، اور ہم دعا کی قبولیت میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے، کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جس طرح وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ حرام مال، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں کا ارتکاب بھی دعا کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ہر وقت اور ہر حالت میں سنتا ہے، خواہ وہ اسے جب بھی اور جیسی حالت میں بھی پکارے۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ اگر قریب ہے تو اس سے چپکے دعا کریں، اور دور ہو تو اس کو پکاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور، تو میری طرف سے ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا، دعا ہی تو عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وقت اللہ کی یاد، ذکر و دعا میں لگ جائے وہ بہترین وقت ہے۔ زندگی کے اس مختصر ایام میں جس میں امتحانات اور مصائب ہی مصائب ہیں، صبح کو تندرست شام کو بیماری نے گھیرا ہوتا ہے، شام کو تندرست صبح کو موت نے
گہرا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اللہ سے تعلق قائم کریں، گناہوں سے اسی وقت کنارہ کشی اختیار کرے اور دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھے۔ جو وقت اللہ سے دوری میں گزر گیا اس پر ندامت کے آنسو بہائیں اور مزید ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے۔ صبح و شام اللہ کو نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار کے ذریعے یاد کریں کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائیں۔ جس نے اللہ کو خوش کیا اس نے سب کچھ پایا۔ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔